بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، عنقریب عظیم الشان برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کی نوازشوں، اللہ کی عنایتوں سے لبریز مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور ہمارے گناہ گاروں کی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے چانس بنیادی ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کی بنیاد پر زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں فرمایا من صام رمضان، من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے یا رمضان مبارک کا قیام جس نے پورا کر لیا، یعنی تراویحاں فرض تو ہمیشہ پڑھنے ہوتے ہیں، تراویحاں گھر کے اندر ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں پڑھتی ہوں یا ہماری مائیں پڑھتی ہوں، اور جو مسلمان مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے روزوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک کی راتوں کا جو قیام ہے اس کی بنیاد پر بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ اور ایک اور چانس ہے جو رمضان میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان مبارک کی وہ رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے اس میں ایک رات کا قیام کر لیا۔ یہ ایک الگ انعام ہے کہ رات کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اپنی فیاضی کا، اپنی کرم نوازی کا، اور اپنے انعامات کی بارش کر دی اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس لیلۃ القدر کے مرتبے کا، شان کا، عظمت کا، اس کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ فرمائی خیر من الف شہر۔ کوئی شخص اس ایک رات کی عبادت کو بروئے کار لاتا ہے اور اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خشوع اور خضوع اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، یعنی ایک رات کو عبادت میں اگر وہ بسر کرتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینہ 83 سال سے زیادہ وقت بنتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ 83 سال میں آدمی سوتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اور اس میں کچھ حصہ انسان عبادت کا کرتا ہے۔ 83 سال اگر کوئی مسلسل عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے برابر پھر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک رات لیلۃ القدر اور کس میں ہے؟ اسی رمضان میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی نوازشوں کا مہینہ ہے، اللہ کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک گناہ گاروں کی معافی کا سیزن ہے، اور درجات کی بلندی کا سیزن ہے، دعاؤں کا سیزن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا سیزن ہے، اللہ کو منانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنانے کا سیزن۔ آئیے بھائیوں بہنوں، احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں جو دوست بناتے ہیں
خواہ اولیاء کو، علماء کو، یا اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو، یا کسی مالدار اور کسی ایم این اے ایم پی اے کو، یا کسی وڈیرے کو، یا کسی حاکم اور بادشاہ کو، وزراء کو، کوئی بھی ہستیاں ہیں میرے پیارے بھائیو، ان کو چھوڑیے، مالک الملک سے دوستی لگائیے۔ اللہ کی قسم، اللہ مالک الملک کی دوستی اگر ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو یہ ساری دوستیاں اس کے ماتحت ہیں۔ جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں رب راضی تو سب راضی۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی آپ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے ریڈی اور تیار ہو جائیں۔ اور اس کی تیاری یہ نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے روزے رکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ یہ پریکٹس کے روزے جو رمضان سے پہلے رکھتے ہیں، شعبان کے 1-2 دن آخری جو روزے رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریکٹس کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا رواج نہیں ہے۔ اسلام مومن ہر وقت ریڈی رہتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے، اپنے فرض کی شناسی کے لیے اور فرض کی ادائیگی کے لیے۔ ہم وقت مومن مسلمان جو ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ریڈی رہتے ہیں۔ ان کو اس کے لیے پہلے کو ورزش کرنے کی یا کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کرنا کیا ہے، ہم نے اس کی تیاری کیا ہے، کیسے استقبال کریں کہ ہم دیکھیں جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس سے سچی توبہ کر لیں۔ اور توبہ کی جو ہے سچی اس کی شروط ہے، ایک تو ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت آبرو کو جو ہے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، پاس کرتے ہیں، سیاہ روئی کرتے ہیں، خواہ لڑکے یا لڑکیاں، ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹیاں، امیر یا غریب، ان کو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنا چاہیے، اس بددیانتی سے باز آ جانا چاہیے، اس سیاہ روئی سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ ایک لمحات کی لذت ہے، لمحات کی لذت ہے زنا، لیکن پھر ہمیشہ کا جو ہے عذاب ہے، ہمیشہ کی رسوائی ہے، ہمیشہ کی پھٹکار ہے، ہمیشہ کی لعنت ہے۔ اس کی لذت تھوڑی ہے اور اس کی سزا اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اور آپ کے خاندان کی بربادی ہے۔ آپ کے اسلام کا جو ہے نام بدنام ہوتا ہے، آپ کے مذہب کا نام بدنام ہوتا ہے، آپ کے خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ لہذا ہماری نوجوان نسل کو، مرد ہوں یا عورتوں، بیٹیاں اور بیٹے، سب کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے اللہ کو منانا چاہیے۔ اسی طرح وہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو اس کا سبب بنتی ہیں، میک اپ کر کے، اپنے آپ کو سنوار کر، خوبصورت ترین لباس پہن کر، مزین ترین ہو کر مارکیٹ میں گھومتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں، شادیوں اور بیاہوں میں جاتی ہیں اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، مردوں اور عورتوں کے ساتھ مل کر چلتی پھرتی ہیں، یا اسی طرح کچھ اور وسائل میڈیا پہ آ کر بھلے وہ نعتیں اور نظمیں پڑھتی ہیں اور خوبصورت اپنے آپ کو بنا کر مزین کر کے، ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے سزا کا باعث ہے، وہ ان کی گمراہی کا باعث ہے، مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ لہذا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ویسے پردہ کرنا چاہیے جیسے تمام کائنات کی سب سے جو ہے مقدس ترین خواتین، جو حضرت عائشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین، وہ پردہ کرتی تھی، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی تھا، اللہ کا پرہیز، اللہ کی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف تھا۔ وہ اللہ کی ولی خواتین تھیں، اولیاء اللہ خواتین تھیں، لیکن وہ پردہ کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کو اپنے اوپر کوئی ہے گمراہی کا یا اپنے اوپر شہوت پرستی کا کوئی شبہ تھا، نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو فالو کرتی تھی، اور کن سے کرتی تھی؟ ابو بکر اور عمر سے کرتی تھی۔ ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں اور ماں کو مغرب جو تباہ ہو چکا ہے، جن کا خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے اور جن کی عزت آبرو غیر محفوظ ہو چکی ہے، جن کی اولادوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جنتے اور کہاں چھوڑ دیتے ہیں، اسی لاپرواہی کی وجہ سے، اور وہ آج جو مسلمانوں کو اللہ نے عزت، احترام اور وقار عطا فرمایا ہے، جو بہو بیٹی کی جو وقار ہے، جو اس کی چار دیواری اور چادر ہے، اس سے نکال کر بھیڑیے ہمارا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے وہ شہوت پرستی کرنا چاہتی ہیں، آنکھوں کی لذت اور زبان کی لذت کا حصول چاہتے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو توبہ کر لینی چاہیے، پکی توبہ کرنا، ان کا گھر سے جنازہ نکلے اور وہ اللہ کی اطاعت پر نکلے، اللہ کی نافرمانی پر نکلے۔ اسی طرح جو ہمارے بھائی تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کو ملاوٹ سے توبہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے، کم تولنے سے، فراڈ کرنے سے اور غلط بیانی سے، غلط قسم، جھوٹی قسم اٹھانے سے رمضان آنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ افسران
جو کسی ڈیوٹی پر مامور ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ اپنے قلم کے ساتھ کسی مظلوم کو نقصان نہ دیں، کسی ظالم کا سہارا نہ بنیں، حق تلفی میں ساتھ نہ دیں، جھوٹی گواہی کو قبول نہ کریں، اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ غلط قسم کے پرچے کٹوانے کے لیے غلط سرٹیفکیٹ دے کر اپنا بیڑا غرق نہ کریں، رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ وہ بچے، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں پہلو تہی کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، ان بچوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کو راضی اور خوش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کا حق ادا نہیں کرتی، وہ توبہ کریں اور اپنے شوہر کو بادشاہ بنائیں اور خود رانیاں بنیں، ان کو غلام نہ بنائیں۔ اور ان کے جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، خواتین اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوست کو مت جا کے بتائیں، اور مرد اپنے گھر کے جو باتیں ہیں وہ باہر نہ بتائیں، اور وہ اپنے حقوق کو پورا کریں، والدین کے حقوق کو پورا کیا جائے، زوجین اپنے حقوق پورے کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، غریبوں کا اور یتیموں کا، اللہ کے راستے میں اپنی حلال کمائی کو تقسیم کریں، اور اللہ کی انسانیت کا بھلا اور فیور کریں، لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے دلوں میں سرور داخل کریں، مسلمانوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں زبان سے اور ہاتھ سے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ شرک جو ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش بر صغیر ایشیا میں جو شرک کا مظاہرہ ہو رہا ہے، قبروں سے جا کر جو مددیں مانگی جاتی ہیں، قبر والوں کو صاحب صلاحیت سمجھا جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کے اوپر نظر و نیاز مانی جاتی ہیں، اور وہاں جا کے کئی راتیں رہ کے اپنی عزت بھی برباد کرتے اور اپنی مان کا بھی سودا کرتے، اس سے توبہ کریں۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بے وفائی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، سنت کے فالوور بننا چاہیے، سنت کے منتشر کرنے والا، سنت کی تائید کرنے والا، سنت کی فیور اور سنت کے محافظ بننا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ رمضان جب ہم پر آئے ہماری دعائیں قبول ہوں، حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، اور یہ چیزیں چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تو رمضان میں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، درجات بھی بلندی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بھی بنائے گا، اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان آنے سے پہلے جو نیکیوں کا سیزن ہے اس کے لیے سچی توبہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گڑ گڑانے کے ساتھ، اور اپنے تمام جرائم سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اس کے لیے ریڈی اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔